بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ۔ ناظرین، ہمارے تھم نیل پر ایک شعر درج ہے۔ یہ شعر ایک لمبی نظم سے لیا گیا ہے۔ نظم کا نام ہے افسانے اپنے پیاروں کے۔ اس نظم کا کچھ حصہ ہم ویڈیو کے آخر میں سنائیں گے۔ پہلے ہم اس شعر کی تشریح تاریخی حوالوں سے کریں گے۔ ناظرین، فلسطین اور فلسطینیوں کا دکھ رونے سے پہلے کچھ تاریخی حقائق پر بات ہو جائے تو بہتر ہے۔ مختصر صحیح، مگر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر یروشلم پر حق کس کا ہے۔ اگر 2-3 لوگ اکٹھا اس کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ایسی حکمت عملی اپنانا چاہیے تھی جس سے تینوں فریق اب تک مکمل نہیں تو اتنے مطمئن ضرور ہو جاتے کہ ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کر لیتے، دل سے نہ صحیح، جغرافیائی امن کے لیے ہی صحیح، نہ کہ ہر چوتھے سال نہتے غریب بدحال معصوم فلسطینی درمیان میں رکھ کر بارود کی شطرنج کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، 638 ہجری میں خلافت راشدہ کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کی فوج نے بغیر کسی بڑی جنگ کے یروشلم کو فتح کر لیا۔ 638 سے لے کر 1099 تک یہ قدیم تاریخی اور مقدس شہر، جسے عربی میں القدس کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔ عیسائیوں سے جو برداشت نہیں ہو رہا تھا، آخر عیسائیوں نے 1099 میں یورپ بھر سے مدد مانگی، ایک بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا اور شہر اپنے قبضہ میں کر لیا۔ لیکن تقریباً 88 برس بعد ہی ایک شیر دل خانہ بدوش صلاح الدین ایوبی نام کے مجاہد نے سر پر کفن باندھ کر صلیبیوں کے ساتھ مارکہ آرائی شروع کی۔ انہوں نے 16 جنگیں لڑیں اور آخرکار مسلمان یروشلم اور مسجد اقصیٰ واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ 42 سال بعد ایک مسلمان حکمران کو نہ جانے کیا سوجھی کہ بغیر لڑائی کے یروشلم شہر کی چابیاں عیسائی بادشاہ کے حوالے کر دیں، مگر محض 15 برس بعد مسلمانوں نے ایک مرتبہ پھر اپنا قبلہ اول لینے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی اور یروشلم اور مسجد اقصیٰ اپنے قبضے میں کر لیا۔ ناظرین، شاید یہ بات یا یہ حقیقت بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ 1244 ہجری سے لے کر 1917 تک یہ ملک مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے۔ 1715 سے 1917 تک کا یروشلم بما مسجد اقصیٰ کے ترکی کی عظیم الشان سلطنت میں شامل رہا۔ ترکوں نے شہر کو محفوظ، مضبوط اور بہترین نظام کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ ناظرین، یوں اگر ہم 1244 سے پہلے والا وقت بھی ساتھ ملائیں جو تقریباً 503 سال بنتا ہے تو مسلمانوں کے یروشلم پر 1176 برس کا قبضہ بنتا ہے۔ لیکن 1917 کے بعد صورتحال یکسر بد تبدیل ہو گئی۔ یورپ نے امریکہ کو ساتھ ملا کر ایسا کھیل کھیلا کہ یروشلم، مسجد اقصیٰ، قبلہ اول سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ناظرین، بات صرف اتنی سی نہیں کہ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھ سے کیوں نکل گیا۔ 1917 کے بعد جو سلوک فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا گیا وہ کسی طرح بھی انسانی سلوک کہلانے کے قابل نہیں۔ گویا اس دن سے فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی بد نصیبی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ 1917 سے پہلے کے مسلمان حکمران اور ریاستوں کا کردار اور اس کے بعد کی مسلم دنیا کے کردار کا یہی فرق ہے جس نے فلسطین کے مسلمانوں کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا ہے، اور مسلم امت میں سے خال خال حکمران تھوڑا سا سر اوپر اٹھا کر بیانات اور دعوے کر کے پیالی میں طوفان لانے کی کوشش کرتے رہ جاتے ہیں۔ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایک طرف سے نعرہ بلند ہوتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، ہم صہیونیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس کے جواب میں دوسری طرف سے نیم خوابیدہ حکمران صاحب اپنی جوشیلی آواز میں اعلان فرماتے ہیں، ہاں اسلامی ممالک کی کانفرنس بلائی جانی چاہیے۔ ایک وزیر خارجہ دوسرے ملک کے وزیر خارجہ سے گپ بازی کرنے کے بعد اعلان جاری فرما دیتے ہیں کہ ہم نے بہت اہم امور پر گفتگو کی ہے۔ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو کون سمجھائے کہ باتوں سے جنگیں نہیں جیتی جاتی۔ 1917 سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ امن کی حالت میں سر جوڑ کر یہ لوگ بیٹھے ہیں اور اس کی سنگینی کے حل نکالے ہیں۔ اسی دکھ کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد اور آج کل کے حکمرانوں کا موازنہ پیش خدمت ہے۔ ناظرین، BBC اردو سائٹ سے ایک مضمون پر نظر پڑی، اس میں سے چند لائنیں میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ 1969 کو ایک یہودی نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرق کی جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ جنگ کے دوران وہ اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کریں۔ پھر لکھتے ہیں،
اس المناک واقعہ کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی اور سانحے کے تقریباً ایک ہفتے بعد اسلامی ممالک نے معتمر عالم اسلامی OIC یعنی OIC جس کا نام ہے قائم کر دی۔ تاہم 1973 میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے اس کے دوسرے اجلاس کے بعد سے 56 اسلامی ممالک کی یہ تنظیم غیر فعال ہو چکی ہے۔ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایک طرف سے نعرہ بلند ہوتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، ہم صہیونیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس کے جواب میں دوسری طرف سے نیم خوابیدہ حکمران صاحب اپنی جوشیلی آواز میں اعلان فرماتے ہیں، ہاں اسلامی ممالک کی کانفرنس بلائی جانی چاہیے۔ ایک وزیر خارجہ دوسرے ملک کے وزیر خارجہ سے گپ بازی کرنے کے بعد اعلان جاری فرما دیتے ہیں کہ ہم نے بہت اہم امور پر گفتگو کی ہے۔ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو کون سمجھائے کہ باتوں سے جنگیں نہیں جیتی جاتی۔ 1917 سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ امن کی حالت میں سر جوڑ کر یہ لوگ بیٹھے ہیں اور اس کی سنگینی کے حل نکالے ہیں۔ اسی دکھ کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد اور آج کل کے حکمرانوں کا موازنہ پیش خدمت ہے۔ یاد کریں اور دہرائیں افسانے اپنے پیاروں کے، یاد کریں اور دہرائیں افسانے اپنے پیاروں کے، نہ سوچ کہ اب کیا حالت ہے اسلام کے پہرے داروں کی۔ خاموش ہیں کیوں شاہان عرب، کیوں سہمے ہوئے سے اجمی ہیں، خاموش ہیں کیوں شاہان عرب، کیوں سہمے ہوئے سے اجمی ہیں۔ یادوں کے دریچے کھول ذرا اور ذہن میں لاو پیمانے، یادوں کے دریچے کھول ذرا اور ذہن میں لاو پیمانے۔ میدان بدر کے معدودے، میدان بدر کے معدودے، جب سینہ تان کے چلتے تھے، ہاتھوں میں کند تھی تلواریں، ایمان ابلتا سینوں میں۔ قرآن کی شمع جلتی تھی ہر کٹیا میں ہر سینے میں، قرآن کی شمع جلتی تھی ہر کٹیا میں ہر سینے میں۔ جب نور سی روشن صبحوں میں پیغام خدا کا چلتا تھا، جب نور سی روشن صبحوں میں پیغام خدا کا چلتا تھا، جب ایک بھی 20 پہ بھاری تھا، بس نام خدا کا جپتا تھا۔ کردوں کے وطن کا ایوبی، کردوں کے وطن کا ایوبی، کردار کی عظمت دل میں لیے، زنگی کا ساتھی بننے کو میدان حشر میں نکلا تھا، زنگی کا ساتھی بننے کو میدان حشر میں نکلا تھا۔ تسلیس کا سر کچلا جا کر سیہون کو پارا پارا کیا، تسلیس کا سر کچلا جا کر سیہون کو پارا پارا کیا، پھر ارض موعود کی وادی میں اغیار پہ جا کر وار کیا، اور اقصیٰ کے میناروں پر تکبیر کا جاری ساز کیا، پھر ارض موعود کی وادی میں اغیار پہ جا کر وار کیا، اور اقصیٰ کے میناروں پر تکبیر کا جاری ساز کیا۔ یہ منظر کیوں اب بدلا ہے، یہ منظر کیوں اب بدلا ہے، تقدیر پہ اب کیوں گدلا ہے، یہ منظر کیوں اب بدلا ہے، تقدیر پہ اب کیوں گدلا ہے۔ غیرت میں اب کیوں جوش نہیں، کیوں مسلم کو کچھ ہوش نہیں، غیرت میں اب کیوں جوش نہیں، کیوں مسلم کو کچھ ہوش نہیں۔ یاد کریں اور دہرائیں افسانے اپنے پیاروں کے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔